نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اپنی نالج چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشی والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، دور حاضر میں جو سب سے بڑا المیہ ہے اور ہر گھر میں ہر عورت، ہر شادی شدہ خاتون جس مسئلے سے دوچار ہے، وہ ہے ان کا میاں اور ان کا شوہر دوسری خواتین میں، دوسری عورتوں میں، اپنے دوست کی بیوی اور باہر کی غیر محرم عورتوں میں دلچسپی دینا، ان سے باتیں کرنا، رات گئے تک دیر تک اپنے بیڈ میں پاس ایک پاکیزہ رشتہ، اور وہ خاتون جس نے آپ کی خاطر اپنے پیاروں کو، اپنے والدین کو، قوم قبیلے خاندان کو، علاقے کو چھوڑا اور پاس بیٹھی ہوتی ہے، پاس لیٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آنسو باری ہوتی ہے، اور آپ بدبخت انسان، ذلیل اور بغیرت انسان جو ہے نا، پاس بیٹھے ہوئے نا دوسری عورتوں سے چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں، ان سے ویڈیو کال پہ لگے رہتے ہیں۔ ایسے مردوں کو جو سب سے پہلے سزا ملتی ہے نا، یہ فقیر اور محتاج من کے نا روڈوں پہ بھیک مانگتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، اللہ کی قسم، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت اس مظلوم خاتون کی نا ایسی بدوا سے دوچار کرتے ہیں نا کہ بھیک مانگتے ہیں، عورت بھی چلی جاتی ہے، بچے بھی چلے جاتے ہیں، گھر بار سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں، اور یہ نا روڈوں پہ بھیک مانگتے ہیں، لوگ ان کو ٹھوڈے مار مار کر نا بگاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا المیہ ہے، اس کے لیے ایک وظیفہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 نفل پڑھ کر اپنے میاں کو اصالہ ثواب کریں کہ اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 41 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میاں کی محبت کا تصور کر کے اور غیر محرم اور غیر عورتوں سے اس کی علیحدگی کا، ان سے دور ہونے کا تصور کر کے، یہ 41 دفعہ پڑھ کے سورہ یاسین اور اس کی آیت نمبر 9، یہ جو سکرین پر نظر آتی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھیں۔ پڑھ کر پانی پہ بھی، چینی پہ، مٹھائی پہ دم کریں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کسی بھی ٹائم، صبح، دن کو یا رات سوتے وقت تک کسی بھی ٹائم سورہ یاسین پڑھنی ہے، لیکن سورہ یاسین کے ہر مبین کے اپنے میاں کا تصور کر کے نا ایک تسبیح 100 مرتبہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا لطیف یا ہادی، اپنے میاں کا تصور کر کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا لطیف یا ہادی، یہ پڑھیں۔ پھر آگے جائیں، دوسرے مبین پہ بھی ایسے ہی پڑھیں، 7 مبین پہ ایسے، ہر مبین پہ ایک تسبیح پڑھ کر دعا کریں۔ اور جس دن آپ کے پاس ٹائم نہ ہو، سورہ یاسین پوری مکمل کر کے اس کے بعد نا 3 تسبیحات یہی پڑھ لیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا لطیف یا ہادی۔ پھر 41 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں میاں کا تصور کر کے، سب کو چینی پہ، پانی پہ، کچن کی ہر چیز پہ، مٹھائی پہ دم کریں، اس بدبخت میاں کو کھلاتے رہیں، اس کے پلو پہ، اس کے کپڑوں پہ، اس کے ریکوں میں، اس کی الماریوں میں، ہر چیز پہ نا یہ پانی چھڑکیں، اور چائے، کافی، سالن، ہر چیز میں یہی پانی ڈالیں، اور کم از کم 41 دن یہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت نا اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ اور سورہ یاسین پڑھنے کے بعد ایسے دعا کریں کہ اے اللہ، یہ سورہ یاسین آپ کے قرآن مجید کا دل ہے، اے اللہ اس دل کی برکت سے میرے میاں کے دل کو نا ہدایت کی طرف پھیر دے، صراط مستقیم کی طرف پھیر دے، اور میرے بچوں کی طرف پھیر دے۔ میں اس کی بیوی ہوں، میں اس کا پاکیزہ رشتہ ہوں، اے اللہ میں اس کی پاکیزہ محبت ہوں، ہماری پاکیزہ محبت کو نا قائم و دائم رکھ، اس کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ ایسے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے دل میں میاں کی اور میاں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر مشکلات اور پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آپ کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم والی محبت عطا فرمائے،
مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.